السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے جنت کی ضمانت بزبان رسالت۔ تین ایسی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، ضمانت دینے والا کون ہے اور کس چیز کی ضمانت دے رہا ہے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ کسی اچھی کمپنی کی طرف سے کسی مال پر گارنٹی ہے، ضمانت ہے، تو آدمی اس چیز کو خریدنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کمپنی کی طرف سے ضمانت ہے، وہ بھی کسی اچھی کمپنی کی طرف سے۔ یہاں ضمانت دینے والے، گارنٹی لینے والے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ بھی کس چیز کی ضمانت؟ جنت کی ضمانت، جو ایک سچے مومن کی سچی آرزو ہے، ایک بندے مومن کی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ کون ہے تم میں سے، کون ہے جو مجھے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص اس بات کی ضمانت دے کہ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کروں گا، زبان سے کسی کو گالی نہیں دوں گا، زبان سے کسی کی چغلی نہیں کروں گا، اپنی زبان سے کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھوں گا ہر قسم کی برائیوں سے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا، حرام خواہشات سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محترم سامعین، یہ زبان اور شرمگاہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج۔ اے اللہ کے رسول، کس وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، الفم والفرج، ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ ان دو چیزوں کی حفاظت پر توجہ دینی ہے، اس کی فکر کرنی ہے، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ دوسری حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ اے لوگو، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچی بات بولو، سچ بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔
وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو صحیح طرح سے ادا کر دو، امانت میں خیانت مت کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو پست رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کو آوارہ آزاد نہ چھوڑ دو، کہیں بھی ہماری نظر پڑ جائے۔ نظروں کی حفاظت کرو، بدنگاہی کے فتنے سے بچو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، تمہارے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ 6 باتوں کی تم مجھے ضمانت دو کہ میں ان 6 چیزوں کی اپنی زندگی میں پابندی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث جو ابو داؤد کی ہے، حدیث کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، میں جنت کے ایک کنارے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، جھگڑنا پسند نہیں کرتا ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرتا، حق پر ہے، چاہے تو سامنے والے سے انتقام اور بدلہ لے لے، پوزیشن ہے، طاقت ہے، لیکن پھر بھی اس کا اخلاق اسے اجازت نہیں دیتا، وہ کسی سے لڑنا جھگڑنا پسند نہیں کرتا ہے، حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بیچ میں، سینٹر میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اپنی زبان کی وہ اتنی حفاظت کرتا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ ہر حال میں سچائی کو لازم پکڑتا ہے۔ اور جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ محترم سامعین، ہماری زندگیوں میں اپنے اخلاق کو سنوارنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر، ان تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، ہمارے اندر کہاں خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ دنیا میں ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، اچھے اعمال کا توشہ جمع کر لیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اور ان احادیث پر عمل کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔